الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری حمزہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن سے شفا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد غضنفر علی نقشبندی صاحب جامعہ حضرت کرما والا صاحبال سے۔ ہم آج ان سے پوچھیں گے کہ جو بچے محنتی ہیں لیکن وہ ذہین نہیں ہیں، وہ محنت تو کرتے ہیں لیکن ان کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا کہ وہ چیزوں کو اتنی سپیڈ سے وہ پک کر سکیں، تو ان کے لیے کیا حل ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ کس طرح سے وہ اس کو مسئلے کو سالو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی مفتی صاحب۔ جی، اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے علم سیکھنے کے لیے یا جو بھی چیز آپ نے اپنے دل و دماغ میں بٹھانی ہے وہ ہر چیز توجہ مانگتی ہے۔ فوکس جب تک نہیں ہوگا نا تب تک جو ہے وہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل فونز آ گئے ہیں، وہ جب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی توجہ ادھر ہی رہتی ہے۔ سب سے مین پرابلم یہ ہے ہماری، والدین بھی اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کچھ بچے تو محنت ہی نہیں کرتے اور کچھ کرتے ہیں تو ان کا دل نہیں لگتا، یا اگر دل تو لگ جاتا ہے لیکن انہیں یہ بہت پریشانی ہے کہ وہ رٹے لگا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جب شروع کرتے ہیں پڑھنا اور ہاف صفحے سے آگے، جب ہاف پیج سے آگے نکلتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں مجھے پیچھے والا بھول گیا۔ سب سے پہلے اس کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے انسان پڑھے نہ، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی کہ پہلی وحی اسلام کی یہ ہے پڑھنا۔ تو ہمیں پڑھنا کتنا ضروری، اس بات سے جو ہے وہ ہم اہمیت اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو پڑھنا، آج کل کا جو معاشرہ ہے، جس طرح مہنگائی، کرونا وائرس کے کیسز اور یہ جو فضا قائم ہے، اس میں بچوں کی توجہ تعلیم سے بالکل ہٹ چکی ہے اور وہ ماحول بھی فراہم نہیں کیا جا رہا جو کروانا چاہیے۔ تو بچوں کے لیے والدین کو زیادہ اب کوشش کرنی پڑے گی کہ اگر سکولز باقاعدہ نہیں بھی کھل رہے تو والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو اپنی توجہ کے ساتھ بچوں کو پڑھانا شروع کریں۔ آج کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو توجہ نہیں دیتے۔ ہم والدین کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اسکول یا کہیں کالج، یونیورسٹی یا مدرسہ میں ڈال دیتے ہیں، جو حفظ قرآن پاک کرتے ہیں یا علم دین سیکھتے ہیں، بس ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، ٹیچر سے رابطہ نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، کہاں تک پہنچا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ والدین کی میرے پاس توجہ تو ہے نہیں، تو وہ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف کم توجہ اور شرارتوں کی طرف زیادہ کرتا ہے۔ سب سے مین چیز ہے بچے نے توجہ کرنی ہے۔ اب توجہ وہ کس طرح سے کرنی ہے، اب والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کسی ادارے، تعلیمی ادارے میں ڈال کے اسے اللہ کے سپرد نہ کر دیں۔ اللہ کے سپرد کرنا تب ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لوگوں تم کوشش کرو تو پھر میرے سپرد کرو معاملے کو۔ تو والدین کا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کی مکمل تربیت رکھیں، ان پر مکمل جو ہے وہ توجہ کریں۔ کس طرح سے؟ روزمرہ کا کام، والدہ اپنی بیٹی کو، والد اپنے بیٹے کو محبت سے اسے کہے آؤ بیٹا مجھے بتاؤ کیا پڑھا ہے آپ نے۔ جب اولاد کی والدین کے ساتھ محبت اور شفقت بالکل قربت بن جائے گی، بچہ یہ سمجھے گا میرے والدین مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ پھر ہر بات اپنے والدین سے شیئر کرے گا۔ جب ڈر ختم ہو جائے گا، جی بالکل، جب ڈر ختم ہو جائے گا شیئر کرے گا، پھر اس طرح سے مسئلہ ہوگا۔ پھر دیکھیں اولاد کا والدین سے بڑا محبت پیار ہوتا ہے، اب وہ کیا کرے گا، توجہ سے پڑھے گا۔ ماں کہے گی بیٹا آپ نے آج اچھا کام کیا، یا اچھا آپ نے لکھ کے دکھایا، یا اچھے سے یاد کیا تو میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی، میں فلاں کام کروں گی۔ تو اب وہ محبت سے بچہ جو ہے نا وہ محنت کر کے توجہ سے پڑھے گا۔ اب کیا ہوگا، ماں اس سے تھوڑا تھوڑا سنیں، والد جو ہے وہ اس سے تھوڑا تھوڑا سنیں، تو اب اس طرح سے روزمرہ کا 2-4 منٹ بھی اگر ماحول پیدا ہو جائے تو اب بچے کی توجہ پڑھائی کی طرف رہ جائے گی۔ اب دیکھیں 2 مسئلے آج یہ ہیں، ایک تو پڑھائی کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ بچہ 2 چیزوں سے پڑھتا ہے، یا تو مار سے پڑھتا ہے یا شوق سے پڑھتا ہے۔ مار جو ہے وہ موجودہ دور میں بالکل جو ہے وہ ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا قاری صاحب، کہ ایسا ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ والدین جو ہیں ان کو کوئی اس طرح کا کوئی وظیفہ ہو یا کوئی قرآن پاک کی آیات ہوں کہ وہ پڑھیں اور وہ بچے پہ دم کریں، یا اس کو جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ان کے بچوں کا ذہن جو ہے وہ کھلے، اس کو اس کے حوالے سے بھی کچھ جی، اس حوالے سے یہ سب سے پہلے تو جو
پڑھائی کا بہترین وقت ہے وہ مغرب کے بعد کا ہے، جو مدارس میں بھی آج بھی روٹین ایک بنی ہوئی ہے کہ مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ مطالعے کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے۔ تو مغرب کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورہ علم نشرہ پڑھی جائے۔ سورہ علم نشرہ کے بڑے فوائد ہیں، اس سے سینہ کھلتا ہے، اس سے جو ہے نا وہ شرح صدر کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں سورہ علم نشرہ پڑھی جائے اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھ کے 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ کے خود بھی پھونک مار لیں، اگر والدین ہیں تو وہ اپنی اولاد کو پھونک مار دیں ایک۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ یا قویو، ہر نماز فرض کے بعد 11 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو پڑھ لیا جائے، اس سے دماغ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ یا قویو تو یہ ایک بہترین وظیفہ ہے، اور وظائف تو اور بھی قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، لیکن جو مختصر ہے اور جامع معنی وہ یہی ہے کہ سورہ علم نشرہ جو ہے وہ اول آخر دروشی پڑھ کے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا جائے، اور 11 مرتبہ یا قویو سر پہ ہاتھ رکھ کے دایاں ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ یا قویو پڑھ لیا جائے۔ اگر اولاد چھوٹی ہے تو والدین جو ہے وہ پڑھ کے اسے پھونک مار دیا جائے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سوال، اور نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ کویشچن کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے الحمد للہ رب العالمین۔